اصحاب الاخدود، اور قرآن کریم میں اصحاب الاخدود، خد عربی میں اصل میں نشان کو کہتے ہیں، اور خد کسی چیز پہ نشان لگا دینا، زمین کو چیر دینا، یہ ہے تخدید، کسی چیز کا کم ہو جانا، اکڑ جانا، دبلا ہو جانا۔ کیونکہ جب کوئی چیز نشان مثلا مٹی پہ لگایا جائے گا تو مٹی زمین سے نکالی جائے گی تو زمین کی مٹی گویا کم ہو جائے گی۔ اور اصحاب الاخدود، کھائیوں والے، خندقوں والے، یہ نجران جو ہے یمن میں، یہ وہاں کے صحیح مومن عیسائی تھے، نصارہ انہیں کہا جاتا تھا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام پر اپنے زمانے میں ایمان لائے تھے، اور عیسائیت بہت پھیلی، اور یہودیوں نے ان پہ بہت شدید مظالم کیے۔ شاید ہی دنیا کے کسی مذہب کے پھیلاؤ میں اتنی رکاوٹیں آئی ہوں جتنی یہودیوں نے عیسائیت قبول کرنے میں رکاوٹیں ڈالی۔ اتنی رکاوٹیں تو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیش نہیں آئیں جتنی انہیں آئی تھی۔ آروں سے چیر دیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، اور اسی طرح آگ میں جلا دیتے تھے۔ تو یہ تقابل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کافروں سے مقابلہ کرنا پڑا، اور عیسائیت بھی چونکہ یہودیت کے بعد ایک دین تھا، اس کے ماننے والوں کو بھی بہت شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے جنت میں وہ تمام عیسائی جو صحیح مذہب اور دین اپنے زمانے میں رکھتے تھے، ہم مسلمان جو صحیح دین اور مذہب رکھتے ہیں الحمدللہ، اور یہودی جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے خالص دین پر تھے، اور آدم اور شیس علیہ السلام کی نسلیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے اگلے پچھلے تمام لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے پیروکار تھے، جنت میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اصحاب الاخدود، خد گال کو بھی کہتے ہیں۔ بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہنستے ہیں اور ان کے گال میں ایک گڑھا پڑ جاتا ہے، تو وہ نشان والے بچوں کو نشانات لگ جاتے ہیں۔ یہ اصحاب الاخدود جو تھے، یمن کا بادشاہ تھا، اور اس نے جبر کیا کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ کے یہودی بن جاؤ، اور پھر جو نہیں بنے تو اس نے ایک خندق کھودی اور اس میں آگ جلائی، اور کئی ہفتوں میں اس نے اس خندق کو تیار کیا، اور پھر اس آگ میں لوگوں کو پھینکتا رہا۔ اور سورہ بروج میں بھی آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان والا قرار دیا ہے، سچا مذہب تھا۔ اخدود کی جمع اخادید بنتی ہے۔